السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کورس پسند آ رہا ہوگا اور سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی سلسلے کی آج تیسری ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز سکھائیں گے وہ ٹائپوگرافی کے حوالے سے ہے کہ اردو ڈیزائنر کے اندر جو ہے وہ ٹائپنگ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ آپ نے کوئی بھی اپنی جو کانٹینٹ ہے اس کو ریٹن فارم میں لکھنا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایک وائٹ بورڈ اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک بورڈ اوپن کر لیا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ 2-3 آپشنز ہیں۔ یہ سب سے پہلا آپشن ہے ری سائز کا۔ ری سائز کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی ایک اسکوائر جو ہے وہ 1x1 کا ایک چارٹ لیا ہے جس کے اوپر ہم بنا رہے ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر۔ اس کو ہم اگر چینج کرنا چاہتے ہیں کسی اور میں، فرض کریں ہم پورٹریٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ری سائز کر سکتے ہیں۔ آگے آپشن ہے ٹرانسپیرنٹ کا، یہ ہے بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے۔ ویسے ہمارے پاس نارمل روٹین میں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اگر ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی لکھیں اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ آئے، اور جس کو آپ سمجھ لیں کہ PNG پکچر ہوتی ہے، اس صورت میں اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا بیک گراؤنڈ، تب جا کے یہ چیزیں ہوں گے۔ آگے ہے بیک گراؤنڈ کلر۔ بیک گراؤنڈ کلر میں آپ جو بھی کلر رکھیں گے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ کلر آئے گا، اور اس کے اوپر آپ جو بھی لکھیں گے اس کو آپ ٹائپ کریں گے اس کا وہ بیک گراؤنڈ کلر آئے گا۔ آپ وائٹ رکھتے ہیں، بلیک رکھتے ہیں، ریڈ رکھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کلر کو فی الحال وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں جی آگے ٹیکسٹ کی طرف، کہ کسی بھی آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ٹیکسٹ کو کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے ایڈ ٹیکسٹ کا۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے پاس یہ کی بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ کی بورڈ کے اوپر آپ لکھیں گے کوئی بھی جو آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک ٹائپ کرتا ہوں ورڈ، میں اپنا نام ہی ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پر۔ یہ میں نے ٹائپ کیا۔ یہاں پر اب اس کو لے کے کیسے جانا ہے، اس کو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایڈ ٹو پیپر کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا آپ کے وائٹ بورڈ کے اوپر۔ اب اس کے ساتھ مزید کیا کیا کام کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، ادھر 2-3 آپشن تھے جو مزید رہ گئے تھے۔ پہلی بات تھی کہ آپ کو یہاں پر میں نے یہ سکھانا تھا کہ یہاں پر آئے گا کیسے، یہ یہاں پر آ گیا۔ اب ہم اس کو دوبارہ ایڈٹ کرتے ہیں۔ ایڈٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نام لکھا ہوا ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اردو اور یہ ہے انگلش، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اردو میں کچھ ٹائپ کرنا ہے تو آپ اردو والے آپشن پہ کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پھر انگلش میں کرنا چاہتے، اگر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا انگلش والے کی بورڈ میں۔ کی بورڈ آپ کا دونوں طرف ایک ہی آئے گا، آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن انگلش میں جب چیز لکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو انگلش پہ جانا پڑے گا، تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جیسے یہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اپنا نام، تو یہاں پر آپ اس سائڈ سے لکھیں گے تو آسان رہے گا۔ اردو اگر ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ٹائپ کرنا پڑے گا، تو چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ آسان ہو دونوں طرف جاتا ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ آپ اردو پہ ہیں تو انگلش پہ ٹائپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ آپ کو سیٹنگ بنانے میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، تو پہلا یہ کام کر لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اس کو میں ایڈ پیپر کر لیتا ہوں، یہ یہاں پر آ گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم کیا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے فونٹس چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نارمل جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے، اس کو میں تھوڑا سا کچھ اسٹائلش سا فونٹ دینا چاہتا ہوں، تو یہاں پر میں فونٹ کو کلک کروں گا تو میرے پاس بہت سارے یہ والے فونٹس اوپن ہو چکے ہیں، اور میں جس کو چاہوں یوز کر سکتا ہوں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اپنے جو ہے وہ میرا جو پروجیکٹ ہوگا اس پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ میں چینج کرتا جا رہا ہوں، تو یہاں پر اس کی شیپس بھی مختلف چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کے پروجیکٹ کے حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو اگلا آپشن ہے وہ ہے کلر کا، ٹھیک ہے۔ کلر کا آپشن، اس کلر کے آپشن کو آپ یوز کر کے اس کا آپ رنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ یہاں پر اب بلیک میں ہے، اس کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں، بلو دینا چاہتے ہیں، پرپل دینا چاہتے ہیں، تو سارے کے سارے کلرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کلرز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ایڈٹ کر کے اور
اپنی مرضی سے اپنے پروجیکٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا آپشن، دوسرا، تیسرا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے اگلا آپشن ہے گریڈینٹ کا۔ بعض جگہ ہمیں ایک نام ہے تو اس کے مختلف کلر دینے پڑتے ہیں، کہ این الف ہے اور آگے سواد میم ہے تو ان سب کو علیحدہ علیحدہ کلر دینا ہے، یا پھر تینوں کی جو ہے وہ اوپر نیچے شیڈز میں کلر مختلف دینے ہیں۔ جس طریقے سے بھی آپ دینے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے گریڈینٹ کا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کلر چینج ہو جائیں گے۔ گریڈینٹ میں مختلف کلر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیڈو آ رہا ہے، اوپر تھوڑا گرین کلر آ رہا ہے اور نیچے بلو کلر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ مزید اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہ بلو کلر ہے تو اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں ریڈ کے ساتھ، تو یہ ریڈ کے ساتھ چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں اس کو مختلف کلر میں لانا چاہتا ہوں کہ اوپر والا گرین ہے، پھر یلو ہے، پھر ریڈ ہے، تو اب میں جس کلر کو مطلب گرین کی جگہ کوئی اور ریپلیس کر سکتا ہوں، یلو کی جگہ کوئی اور ریپلیس کر سکتا ہوں، اور جو ریڈ ہے اس کی جگہ کوئی اور ریپلیس، جیسے میں ریڈ کی جگہ ریپلیس کر دیتا ہوں یہاں پر بلیک کلر کو، تو یہ بلیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ مختلف کلرز میں جو ہے وہ نام لکھ سکتے ہیں، یا جو بھی چیز آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کو ڈفرینٹ کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گریڈینٹ کے آپشنز میں موجود ہے۔ یہاں تک تو تھی اس کی جو ہے وہ آپ نے کس ترتیب سے، اگر سنگل کلر میں کرنا ہے تو پھر سنگل کلر میں اس کو آپ کر دیں تو سنگل کلر میں ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور آپشن موجود کرتے ہیں۔ اگر ہم نیچے والی رو کو دیکھ چکے ہیں، اب اوپر والی میں آئے تو سب سے پہلا آپشن ہے سائز کا۔ آپ نے اس کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک یہ سائز کا آپشن موجود ہے۔ آپ پلس کے نشان پہ پریس کرتے جائیں گے تو یہ بڑا ہوتا جائے گا، اور اگر اس کو مائنس پہ کرتے جائیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اس کا سائز۔ تو یہ سائز کو آپ نے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک اور آپشن موجود ہے۔ آپ کے پاس یہ جو بھی نام ہوگا یا جو بھی اپنے لفظ ٹائپ کر رکھا ہوگا اس کو اگر آپ نے تھوڑا بڑا کرنا ہے تو یہاں پر اس کو آپ کھینچ کے تھوڑا بہت ڈریگ کریں گے اور بڑا ہوتا جائے گا، اور ڈریگ کریں گے چھوٹا کرنے کے لیے تو بھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائز کا آپشن بھی موجود ہے۔ اگلا جو آپشن موجود ہے وہ ہے سٹروک کا۔ سٹروک کے اوپر آپ اگر کلک کریں گے تو اس کی بارڈرز لگ جائے گا ایک قسم کا نام کے اوپر۔ جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ میں نے سٹروک کو کلک کیا تو یہاں پر ابھی اس کے ریڈ کلر کا ہی بارڈر لگا ہے۔ میں اس کو چینج کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو ذرا بہتر نظر آئے گا۔ یہ سب سے پہلے رینڈم کا آپشن ہے، اس کو کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ کلر وہ دکھاتا جائے گا کہ کون سا سوٹیبل ہے۔ اب یہ مجھے زیادہ سوٹیبل لگ رہا ہے تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی اور کلر چینج کرنا ہے، جیسے یہ ہے، یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، اس کو کرنا ہے، یا پھر اگر آپ کے پہلے مائنڈ میں ہے کہ اس کو میں نے یہ والا جو ہے وہ سٹروک دینا ہے کہ گرین کلر کا، یا میں نے اس کو جو ہے ریڈ کلر کا سٹروک دینا ہے، تو وہ آپ آٹومیٹیکلی جا کے کلر میں سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بھی اسی طرح سے گریڈینٹ کا آپشن ہے۔ آپ جس طریقے سے وہاں پر گریڈینٹ کا چینج کیا تھا یہاں پر بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں اسی ترتیب سے جہاں پر آپ نیچے کیا تھا، اس کو ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں۔ تو اگلا آپشن ہے ویڈتھ کا۔ ویڈتھ مطلب کہ آپ نے یہ جو اس کا دیا ہے، اس کا بارڈر دیا ہے کسی اس نام کو، اس کو اگر چینج کرنا ہے، اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے، اس کی ویڈتھ کو بڑھانا ہے آپ نے، تو آپ ویڈتھ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ پریس کرتے جائیں گے پلس کے اوپر، تو یہ آپ نے جس حساب سے اس کی ویڈتھ بڑھانی ہے اتنی یہ بڑھتی جائے گی۔ آپ نے کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، تو یہ سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے اور وہاں پر جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند آپشنز تھے کہ اگر آپ کچھ چیز ٹائپ کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹائپ کرنا ہے، اس کے اوپر کلر کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ سٹروک دینا ہے وہ سٹروک کیسے دے سکتے ہیں، اس کی وڈتھ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ایک نام کو مختلف کلر کیسے دے سکتے ہیں، فونٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آپشنز ہم دیکھ چکے ہیں اس چیز میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے جو ہے 1 بائی 1 ہم چلیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک دن میں ایک ایک کو ہم جو ہے وہ ٹاپک کو کور کریں تاکہ آپ کو چیزیں ساری سمجھ آتی جائیں۔
تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس سلسلے کی جو اگلی ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.